السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ 20 رکعت تراویح جو ہم لوگ پڑھتے آ رہے ہیں، کیا یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدعت ہے یا نہیں؟ کیا ایسی کوئی بات ہے؟ عام طور پر یہ سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے، اور کیا یہ نبی سے ثابت ہے یا نہیں؟ آئیے سامعین کرام، آپ حضرات کی خدمت میں 2 فتوے پیش کرتا ہوں، جن میں سے ایک مادر علمی دارالعلوم دیوبند اور دوسرا علامہ منوری ٹاؤن کراچی کا فتویٰ ہے۔ یہ دونوں فتوے سننے کے بعد امید ہے آپ کی بات سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ لیکن آپ سب سے گزارش ہے، آپ ویڈیو کو مکمل سماعت فرمائیں، چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجیے گا۔ سب سے پہلے مادر علمی دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ سماعت فرمائیں، جس کا عنوان ہے 20 رکعت تراویح کون سی حدیث میں ہے؟ سوال: حضرت 20 رکعت تراویح کے سلسلے میں جو بھی حدیث آئی ہے وہ ضعیف ہے، مگر یہ بات آتی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت تراویح کا حکم دیا ہے، اور خلفائے راشدین کا اجماع ہے، اور تمام اللہ کے نیک بندوں کا اجماع ہے۔ اس بات پر حضرت میں اس بات کی دلیل چاہتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت تراویح پڑھائی ہے، یہ کون سی حدیث میں ہے؟ مہربانی کر کے دلیل کے ساتھ بتائیں، اور یہ بھی بتائیں کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف۔ آپ حضرات اس کا جواب سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بذات خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے تراویح پڑھانے کی صراحت تو ہم کو نہیں ملی، تاہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے 20 رکعت تراویح پڑھانے کا حکم صادر فرمایا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حکم یا ان کی رضامندی سے 20 رکعت کا ثبوت ایسا پختہ ہے کہ کسی مصنف کو انکار کی گنجائش نہیں۔ واضح ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں 20 رکعت پر اجماع ہو گیا، اور اجماع بھی حجج شرعیہ میں سے ایک مضبوط دلیل ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتاء دارالعلوم دیوبند۔ یہ تھا سامعین کرام مادر علمی دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ۔ اب آپ حضرات علامہ منوری ٹاؤن کراچی کا فتویٰ بھی سماعت فرمائے۔ کسی نے معلوم کیا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر دین اسلام کو مکمل کر دیا، اب اگر کوئی دین میں نئی بات کرے اور اس کو ثواب سمجھے تو یہ بدعت ہے۔ سوال یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت تراویح پڑھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 20 رکعت تراویح پڑھنے کا حکم دیا، تو کیا اسے بھی بدعت کہیں گے؟ جواب سماعت فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص تم میں سے میرے بعد جیتا رہا وہ بہت سے اختلاف دیکھے گا، پس میری سنت کو اور خلفائے راشدین مہدیین کی سنت کو لازم پکڑو، اسے مضبوطی سے تھام لو اور دانتوں سے مضبوط پکڑو، نئی باتوں سے احتراز کرو، کیونکہ ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ حضرات خلفائے راشدین یعنی حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی پیروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے، اور ان کی تابعداری دین کا حصہ ہے، اور اس سے اعراض و مخالفت بدعت و گمراہی ہے۔ لہٰذا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جو 20 رکعت تراویح کا حکم دیا یہ عین دین ہے، دین میں نئی بات یا بدعت ہرگز نہیں ہے۔ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے تراویح اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے طرز عمل کے بارے میں سوال کیا، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طرف سے 20 رکعت مقرر نہیں کی، اور نہ وہ کسی بدعت کے ایجاد کرنے والے تھے۔ آپ نے جو 20 رکعت کا حکم دیا ہے اس کی آپ کے پاس ضرور کوئی اصل تھی، اور ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سنت جاری کی اور لوگوں کو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ پر جمع کیا، پس انہوں نے تراویح کی جماعت کروائی۔ اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کثیر تعداد میں موجود تھے۔ حضرت عثمان، حضرت علی، ابن مسعود، ابن عباس، طلحہ، زبیر، معاذ، ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور دیگر مہاجرین و انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہم سب موجود تھے، مگر کسی نے بھی اس کو رد نہیں کیا، بلکہ سب نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے موافقت کی اور اس کا حکم دیا۔ واللہ تعالیٰ عالم بالصواب۔